جہیز تو غیر اسلامی چیز ہے، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، اس کی تو کوئی کہیں پر صراحت رہے نہیں، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز کر دیا تھا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت علی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ شادی کی غرض سے آئے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، شرم کر رہے تھے، تو پھر آپ نے محسوس کر لیا، پوچھا کیا بات ہے علی؟ کہا شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ تو کہا گھوڑا تو مجاہد کے لیے ہونا چاہیے، زرہ بیچ دو۔ تو حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خریدا تھا اس کو۔ تو آپ نے کچھ پیسہ اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ ان کے گھر گرہستی کا سامان خرید دیں، اور اس کے بعد آپ نے حضرت بلال سے خوشبو منگوائی اور کہا حضرت انس سے کہ بھائی حضرت ابوبکر کو، عثمان کو، طلحہ کو اور کچھ انصار کو بلا لو، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد ان کی شادی کر دی ان سے۔ وہ کہا تم لوگ گواہ رہنا۔ تو اور مہر متعین کر دیا 131 تولہ چاندی، 131 تولہ چاندی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت علی نے اسی زرہ کے پیسے میں سے اس کو دیا۔ اسی زرہ کے پیسے میں سے ان کے گھر گرہستی کا سامان بھی حضرت ابوبکر صدیق خرید کر لائے تھے۔ اور حضرت حارث بن نعمان جو قبیل انصار سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے مکان کا ایک حصہ خالی کر کے ان کو رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ تو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کر دیا؟ اور پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تو حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو دیا تھا آپ نے، حضرت زینب کو دیا؟ یعنی اگر اپنی 3 بیٹیوں کو نہیں دیا، ایک بیٹی کو دے دیا، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناانصافی کر سکتے ہیں؟ آپ تو اس کو ناانصافی کو ختم کرنے آئے تھے، آپ تو عدل قسط قائم کرنے آئے تھے دنیا میں۔ ایسا ممکن ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ؟ اور آپ نے خود فرمایا کہ اگر باپ اپنی بیٹیوں کے درمیان ناانصافی کرے گا تو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی جہیز جو ہے یہ ہمارے لیے لعنت ہے، یہ غیر اسلامی چیز ہے۔ اور وراثت یہ تو الہی قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اور یہ اللہ کی حد ہے، اس کو جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو پورا جس کا جو حق ہے اس کو دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو ہم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اور بہت سخت سزا ہے اس کی، اللہ کے یہاں بھائی معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے اس میں سے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔